بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم سورۃ التکاثر، یہ سورہ تکاثر ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کے ہوس نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کے ہوس نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے الہاکم التکاثر کا۔ دوسرا ترجمہ ہے دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم سب قبرستان جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تعلمون کا معنی ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سورہ کے اندر اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ دنیاوی ساز و سامان
کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بالکل بھلا بیٹھتا ہے۔ اور انہی ساز و سامان پر فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور یہی فخر کرنا اور تکبر کرنا اسے آخرت سے بالکل غافل کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ دنیا سے اس کی محبت کی علامت ہے، دنیا کو طلب کرنا، اور یہ دنیا سے محبت کرنے کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کو بالکل بھول بیٹھتا ہے۔ تکاثر کثرت سے نکلا ہے، تکاثر کثرت سے نکلا ہے، جس کے معنی زیادتی، کثرت۔ تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ دنیا کی ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے انسان سب کچھ کر لیتا ہے، آخرت کو بھول کر، احکام خداوندی کو بھول کر، اللہ رب العزت کی ذات کو بھول کر سب کچھ جو ہے دنیا کی حاصل کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، اور اپنے انجام کو ہی بھول جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے اس کے بعد۔ پھر فرما رہے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، یہی ان کی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ آخرت کو بھول کر دنیا کے چکر میں انجام آخرت کو بھول کر وہ قبرستان پہنچ جاتا، اس کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہاں زیارت مقابر سے مراد قبرستان پہنچنا ہے، یعنی قبر تک پہنچ جانا ہے۔ وہ اسی غفلت میں رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور وہ توبہ اور استغفار سب کچھ بھول جاتا ہے، اس کو وہ مہلت بھی نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ساز و سامان قابل فخر نہیں ہے، اور نہ یہ ساز و سامان قابل غفلت ہے آخرت سے، کہ غفلت آخرت سے ہو جائے، یہ اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے انسان انہی ساز و سامان کو قابل فخر سمجھتا ہے، پھر حاصل ہونے کے بعد تکبر میں پڑ جاتا ہے اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ساز و سامان فخر کی چیز نہیں ہے، یہ چند روز کی چیزیں ہیں جو انسان کو چھوڑ دیتی ہے، یہ چیزیں پھر چھوڑ کر کسی اور کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں بھی کرنا چاہے آٹومیٹک جو ہے دوسروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، اس کے وارثین جو ہے اس کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، ایک صحابی کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس کا صرف اتنا ہی حصہ ہے کہ جو کھا کر ختم کر دے اور پہن کر بوسیدہ کر کے چھوڑ دے اور اس کو آگے بھیج دے، بس اس کا اتنا ہی ہے، باقی سب وہ دوسرے کا ہے۔ اور جب موت کے دہانے پر پہنچتا ہے وہ سارا کا سارا مال دوسروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو انسان کا صرف کتنا ہی ہے
جو اس نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا اتنا ہی، اور جو پہن کر بوسیدہ کر کے چھوڑ دیا اتنا ہی، اور جو آگے بھیج دیا اتنا ہی۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم یہی ہے، وہی ہے جو آگے بھیج رہا ہے، یہی سب سے زیادہ اہم۔ پھر اس کے بعد وہ دوسروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ وارثین جو ہے خود بخود جو ہے اس کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے حوالے کرنے کا حکم پہلے ہی اپنی شریعت میں دے چکے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت پھر ایک مرتبہ فرما رہے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں بلکہ مرتے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں عنقریب سب کچھ پتہ چل جائے گا، بس مرنے کی دیری ہے، مرتے ہی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس غلطی پر تھے۔ تو یہاں پر گویا کہ پھر اللہ رب العزت متنبع انسان کو کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کبھی مال کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز یہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یقینی طور پر جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین کے ساتھ علم تمہیں ہو جائے گا، یقینی طور پر تم جان لو گے کہ کس غلطی پر تھے، تمہیں بالکل معلوم ہو جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ رب العزت تمہیں ضرور جہنم کو دکھائیں گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اللہ رب العزت تاکیداً فرما رہے ہیں، مؤکد کر کے فرما رہے ہیں، مکرر کر کے فرما رہے ہیں، پھر واللہ تم لوگ اس دوزخ کو ایسا دیکھو گے تو کہ تمہیں یقین ہو جائے گا۔ عین الیقین، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ یہاں پر بعض مفسرین اعظام نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ضرور بالضرور تم لوگ دوزخ کو دیکھو گے، تو بعض مفسرین اعظام نے فرمایا کہ مؤمنین کو بھی جہنم کو دکھایا جائے گا کہ جہنم کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، کیسی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو بھی دکھائیں گے دور سے، کیوں دکھائیں گے؟ اس لیے کہ انہیں جنت کی قدر معلوم ہو۔ دوزخ کو دیکھ کر، وہاں کی المناک حالت کو دیکھ کر، وہاں کی خطرناک چیزوں کو دیکھ کر انہیں جنت کی قدر معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں جنت عطا کی۔ اس لیے اللہ رب العزت ان کو ایک مرتبہ دور سے دکھائیں گے کہ دیکھو جہنم کے اندر انسانوں کی کیا حالت ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، فرما کر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر جو تم دیکھو گے تو یہ نہیں کہ دلائل کے ذریعے سے تم دیکھو گے، دلائل سے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ ہم گویا کہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلائل کے ملنے کے بعد یقین کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ ہر انسان کسی دلیل کو سن کر یا جان کر اس کو جلدی یقین نہیں آتا، دیری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر دلیل سے نہیں تمہیں دکھایا جائے گا، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تم مشاہدہ کر لو گے، تمہیں یقین اب آ جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے
عین الیقین سے تعبیر فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لو گے کہ واقعتاً یہ سب کچھ ہے جو اللہ رب العزت بتا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر بتا رہے تھے، تو اس وقت تک تو ہم دلائل سے سن رہے تھے اور یقین کر رہے تھے، اب اپنی آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کر لیا۔ اسی کو عین الیقین سے اللہ رب العزت نے تعبیر فرمائی۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر کسی الجھن میں نہیں رہتا کہ واقعتاً اب تو ہم نے دیکھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مکرر طور پر تاکیداً جو ہے دوسری مرتبہ لے کر آئے، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر اس روز اللہ رب العزت نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے۔ اس روز پھر اللہ رب العزت تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے کہ جو تمہیں نعمتیں دی تھی تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، یا ان نعمتوں کو کن چیزوں میں استعمال کیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت سارے انسانوں سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے تندرستی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو تندرستی ہے، صحت ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم نے اس تندرستی کو کس طرح استعمال کیا، تم نے اس تندرستی کو، صحت مندی کو تم نے کس طرح استعمال کیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ آیا تم نے اس تندرستی کا غلط استعمال کیا ہے یا صحیح استعمال کیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ اب سمجھ لیجئے تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم تندرستی کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے نوجوان کو دیکھ لیجئے، 25 سال 30 سال کی عمر میں اپنی تندرستی کو گنوا بیٹھتا ہے، موبائلوں میں، ادھر ادھر کے چکروں میں، پارکوں میں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ 30 سال نہیں ہوتی ان کی صحت ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو موبائل نے ایسا برباد کیا نوجوانوں کو کہ کبھی ہمارے بڑے یہ سوچ بھی نہیں سکے تھے کہ ایسا دور آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس تندرستی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر انسان سے 5 سوالات کریں گے، جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے اس جگہ سے وہ سرک نہیں سکتے۔ وہ کوئی انسان اس جگہ سے سرک نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ 5 سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کس کام میں استعمال کیا، جو ہم نے تم کو عمر دی تھی، 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال، یہ جو ہم نے تم کو عمر دی تھی اس کو کس کام میں لگائے، پہلا سوال۔ اس کے بعد دوسرا سوال انسان سے کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کس کام میں لگائی۔ جو جوانی ہے، انسان کو جو جوانی اللہ رب العزت نے دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جوانی ہی میں انسان کچھ کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں تو انسان کچھ کرنا چاہے تو کر نہیں پاتا، اسی لیے جوانی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خصوصی طور پر اللہ رب العزت اس جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اس جوانی کو کہاں گنوایا، کس کام میں اس جوانی کو لگا۔
یہ اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ آیا جائز طور پر تم نے مال کمائے یا ناجائز طور پر تم نے مال کمائے؟ یہ بتاؤ، یہ سوال کیا جائے۔ تو انسان ان سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہمیشہ اپنی زندگی گزارے۔ ایک ایک مال کمائے تو یہ پہلے سوچے کہ یہ جو میں مال کما رہا ہوں، آیا یہ جائز راستے سے آنے والا مال ہے یا ناجائز راستے سے آنے والا مال ہے؟ آج اس کی کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کو، بس کدھر سے بھی آنا مال آنا، ہمارے گھر کے لوگوں کی خواہشیں پوری ہونا، تمنائیں پوری ہونا، چاہے کدھر سے بھی مال آئے۔ یہ چیز تو غیروں میں ہونی چاہیے، لیکن غیروں سے اب ہمارے اندر بھی آ گئی۔ کوئی سوچتا ہے، بس یہ سوچتا بھائی غیر کے پاس آ رہا نا فل آ رہا ہے، چلو ہم بھی اسی راستے میں لگیں گے، تو مسلمان بھی انہی راستوں کو اپنا لیتا ہے۔ ہم سب وہ راستے جانتے ہیں، کتنے مشہور و معروف آج راستے ہو گئے، غلط راستے، کہ پیسے زیادہ سے زیادہ آئے۔ رشوت ہے، سود ہے، اور LIC ہے، کیا کیا کہ نہ جانے اللہ، یہ سب راستے ہیں جو غلط راستے ہیں، یہ سب ناجائز راستے ہیں۔ تو یہ تیسرا سوال ہے، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیے، جائز راستے سے یا غلط ناجائز راستے سے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جو تم نے مال یہ حاصل کیے تھے، ان مالوں کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ آیا تم نے غلط راستوں میں خرچ کیا یا صحیح راستوں میں خرچ کیا؟ تم نے ان مالوں کو کہاں خرچ کیا ہے؟ آج تو بہت سارے غلط راستے ہیں جہاں پر مال خرچ لوگ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ دیکھ لے تو اللہ کی پناہ، فضول خرچی جو کہ شیطان کی ہے، شیطان کو کی بھائی قرار اللہ نے دی ہے فضول خرچی کرنے والے کو۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، اور گھر اتنے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اتنے گھر بنا بنا کر چھوڑ دیے، جبکہ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ انسان کی ضرورت کے لیے 2 روم، 1 ہال، یا زیادہ سے زیادہ 3 روم، 1 ہال ہو جائے، اس سے انسان کو بس آ جاتا ہے۔ یا بڑی فیملی ہے تو کچھ اور بڑھا لے۔ کہتے ہیں یہ سب 4 اور 5 روم ہونے کے بعد اور ضرورتیں ان سے پوری ہو جا رہی ہے، ان چیزوں سے ضرورت پوری ہونے کے بعد اب جو خالی چیز ہے وہ انسان کی نہیں ہے، وہ شیطان کا گھر ہے، ان میں شیطان بسا کرتے ہیں۔ آج ہم گھر کے حساب سے بھی دیکھ لیں، کئی گھر بنا بنا کر رکھے ہیں جن کو آباد کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ہماری طرف سے فضول خرچی ہے، شادی بیاہ میں بھی فضول خرچی ہے، اور نہ جانے ہم گھروں میں کیا کیا چیزیں لگا لیتے ہیں جو مشہور و معروف چیزیں ہیں، جو کہ بالکل فالتو ہے، ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کی چیز اگر انسان رکھے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن انسان رکھ لیے ہیں دکھاوے کے لیے۔ تو یہی چیز اللہ رب العزت کل پوچھیں گے کہ تمہیں جو مال حاصل ہوئے تھے ان کو کہاں پر خرچ کیا، یہ چوتھا سوال ہے۔ اور 5واں سوال انسان سے کیا جائے گا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر عمل تم نے کتنا کیا۔ تم نے علم جو حاصل کیا ہے، تمہیں علم عطا ہوئے ہیں، اس علم پر تمہارا عمل کتنا ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اب اس کے اندر ہر ایک آ جاتے ہیں، اس کے اندر خاص طور پر صرف علماء حضرات نہیں ہے، مفتیان اعظام نہیں ہے،
وہ نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتیان بھی ہے، قاضی بھی ہے، سب ہے، ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو علم سکھایا گیا۔ ہر انسان جو ہے بیانات میں علم سنتا ہے، سیکھتا ہے، تو یہ بھی مراد ہے، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم نے تو علم حاصل نہیں کیا، تمہیں بٹھا کر کچھ سکھایا تو گیا ہے، تم نے جو وہ سیکھا اس پر تمہارا عمل کتنا ہے، تو اس کے اندر ہر ایک شامل ہے۔ یہ 5 سوالات جب تک انسان سے اس وقت نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے ان 5 سوالات کو ہمیشہ ہم اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اب اس سورہ کی ذرا فضیلت سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورہ تکاثر کی فضیلت یہ بیان کی۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم ہر روز 1000 آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا تم ہر روز 1000 آیتوں کی تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرو؟ تو حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو ایک دن میں 1000 آیتیں تلاوت کرے؟ یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بہت ادب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور بہت فکر مندی کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کرتے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک سورت جو ہے 4 5 مہینے سیکھنے میں لگ جاتے تھے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے معنی اور مطالب کیا ہے پورا سیکھتے تھے۔ تو اسی لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آیت کون تلاوت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہر روز سورہ تکاثر کی تلاوت کر لو، یہ 1000 آیتوں کی تلاوت کے برابر ہے۔ یہ جو سورہ تکاثر ہم نے ابھی تلاوت کی، اس کی یہ فضیلت ہے کہ تم ہر روز سورہ تکاثر کی تلاوت کر لو، پڑھ لو، گویا کہ تم نے 1000 آیتوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ اس سورہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فضیلت والی سورہ کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص قرآن کریم کی عظمت اور قدر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔